أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. آج کے درس کا آغاز سورہ مطففین سے کیا جا رہا ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے سورہ مبارکہ ہے جو 36 آیتوں پر مشتمل۔ اس صورت کی پہلی ہی آیت کے اندر مطففین کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو بھی سورہ مطففین بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو مطففین بھی کہتے ہیں اور سورہ تطفیف بھی اس کا نام ہے۔ مطففین کا لفظ یہ تطفیف سے نکلا ہے۔ تطفیف کا معنی آتا ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، کہ کسی کو تول کر دیں تو کم دیں، کسی سے لیں تو زیادہ لیں، یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات کے اندر ناپ تول کے اندر برابری کا حکم دیا، کمی زیادتی سے، ڈنڈی مارنے سے، کم تولنے کم ناپنے سے منع فرمایا۔ جن قوموں کا اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان میں ایک قوم قوم مدین بھی تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم قوم مدین، ان کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی زبانی نے یہ حکم دیا، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ اے میرے لوگوں، جب تولو وزن کرو تو پورا پورا کرو، کمی زیادتی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چیزوں کو گھٹا کر کم کر کے نہ دو، کم کر کے نہ تولو۔ یہ اللہ جل شانہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واسطے اس قوم کو حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی ایک نہ سنی، لہذا اللہ جل شانہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ تو اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا جو بنیادی سبب تھا وہ یہی تھا کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارا کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کر دیا کرتے تھے، پورا پورا تول کر نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس عمل کی وجہ سے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے اندر ویل للمطففین فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ویل عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہلاکت، بربادی کے بھی آتے ہیں۔ ویل کا معنی لعنت کے بھی آتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی جو ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ ویل کے بارے میں یہ بھی آیا کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک سخت ترین، خطرناک ترین وادی اور جہنم کے ایک حصے کا نام ہے جہاں پر یہ لوگ جایا کریں گے جو ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارا کرتے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد
سب سے پہلی جو آیات اور جو سورہ مبارکہ کی آیات نازل ہوئی وہ یہی سورہ مبارکہ تھی۔ ابھی حج کا حکم نہیں آیا تھا، نماز کا حکم تو مکہ مکرمہ کے اندر آ چکا تھا، معراج کے سفر کے اندر 5 نمازیں فرض کر دی گئی تھی، لیکن ہجرت کے بعد ابھی کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا، نہ حج کا حکم نازل ہوا، نہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، نہ روزے کی فرضیت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جس فریضے اور جس حکم کو اللہ نے نازل کیا وہ ناپ تول کے اندر برابری کا حکم تھا، کمی اور ڈنڈی مارنے سے منع فرمائے۔ کہ جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو دیکھا کہ وہاں کے یہود جو بڑے بڑے 3 قبائل یہود کے وہاں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے نام سے، یہ لوگ ناپ تول میں بڑی ڈنڈی مارا کرتے، تاجر پیشہ لوگ تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، لیکن اسی کے اندر وہ ڈنڈی مار دیا کرتے تھے۔ تو بیچنے کے لیے تولتے تو کم کر کے تولتے، لیتے ہوئے زیادہ لینے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ جل شانہ نے ابتدا کے اندر ہی یہ آیات نازل فرمائیں اور ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی دوسروں سے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو تول کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، اس پہ گھٹا دیتے ہیں، کمی کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ جل شانہ تنبیہ فرما رہے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو ایک دن اٹھایا نہیں جائے گا؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے ان کو ضرور اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس کی دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے اور ایک ایک عمل کا، ایک ایک کمی زیادتی کا وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ ابتدائی چند آیات ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ دوسروں کے ساتھ لین دین کا ایک بڑا ذریعہ کیل اور وزن کا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ کیل کہلاتا تھا کسی مخصوص برتن یا پیمانے کے ذریعے تول کر دینا، جیسا کہ آج کل لیٹر کا مخصوص برتن ہوتا ہے، دودھ ایک مخصوص پیمانے سے تول کر دیا جاتا، تیل ایک مخصوص پیمانے سے تول کر دیا جاتا، اس کے لیے ترازو کا پارٹ نہیں ہوتا، کلو والا پتھر نہیں ہوتا، ایک مخصوص پیمانہ، یہ عربی میں کیل کہلاتا تھا۔ اور جس کو باقاعدہ 1 کلو کے پتھر سے تول کر دیا جاتا وہ وزن کہلاتا۔ تو یہ دونوں طریقے اس زمانے میں بھی رائج تھے، آج بھی رائج۔ تو لین دین کی 2 طریقے ہوا کرتے تھے، اور ان 2 طریقوں کے اندر لوگ ڈنڈی مار لیتے تھے، کمی زیادتی کر لیتے تھے۔ آج کل جیسے لوگ کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقے لوگوں نے ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے کے اپنا رکھے ہیں۔ ترازو کے پارٹ کے ساتھ جو دوسرا سامان والا جو پلڑا ہوتا ہے اس میں کوئی چیز چپکا دی جاتی ہے، مقناطیس لگا دی جاتی ہے، کوئی چیز رکھ دیا جاتا ہے، ترازو کے جو ہے نا اس کو پلڑوں کو خراب کر دیا جاتا۔ طرح طرح کے طریقے اس زمانے میں بھی ڈنڈی مارنے کے رائج تھے اور آج بھی رائج۔ اللہ جل شانہ ان آیات میں ایسے لوگوں کو تنبیہ فرما رہے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تخفیف کی تاجروں سے متعلق ہے جو تجارت کرتے ہوئے ناپ تول کے اندر ڈنڈی مار۔ تجارت کے اندر تاجروں کا، ہم یوں کہہ لیں کہ ہم مسلمانوں کے 2 طرح کے طبقات تجارت کے اندر۔ حالانکہ تجارت یہ ایک مسلمانوں کا فریضہ اور مسلمانوں کا عمل تھا۔ جتنے بھی جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں سب تاجر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لوہاری کی صنعت قرآن کریم میں سورہ سبا کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی غرض سے شام کے سفروں پر جانا وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرات صحابہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفہ بننے تک تجارت کیا کرتے تھے، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت مشہور، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت مشہور، مدینہ و مکے کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، فقہ میں جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں، کپڑوں کے کاروباری، کپڑوں کے تجارت، یہ تجارت مسلمانوں کا فریضہ، مسلمانوں کا عمل تھا، جو آج اللہ بچائے ہم ایمان والوں سے دور ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ ذمہ داری، یہ منصب، یہ امور، یہ کاروبار سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں غیروں اور کافروں کے حوالے کر دی۔ آج جتنے بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر کاروبار کرتے ہیں، آپ ذرا نگاہ دوڑائیے، تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے غیر مسلموں کے ہیں، کوئی بھی مسلمانوں کی نہیں۔ 57 کے قریب اسلامی ملک ہیں، لیکن کوئی ایسا بڑا ادارہ، کوئی ایسی بڑی کمپنی مسلمانوں کے نام پر نہیں ہے جو ایک عالمی معیار کے طور پر، بین الاقوامی طور پر سطح پر کام کرتی ہو، کاروبار کرتی ہو۔ 40-50 جتنے بھی بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ سب غیر مسلموں کے ہاتھوں میں۔ تو جو ذمہ داری اللہ نے ہم ایمان والوں کو دے رکھی تھی وہ ہم نے کافروں کے سونپ رکھی۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں کہ وہ فلسطینیوں پر مظالم ڈالیں، تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو مصنوعات اس معیار اور لیول کی ہیں، ہم اس کا متبادل کہاں سے دیں؟ مسلمانوں کی مصنوعات ہیں تو وہ اس معیار کی نہیں ہے، اس لیول کی نہیں ہے، اس میں کھوٹ، 2 نمبری، فراڈ، ڈنڈی مارنا، ساری چیزیں آج کیوں کہہ لیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ بات ایک طرح سے چسپاں ہو چکی ہے کہ مسلمان دکھاتا کچھ ہے، بناتا اور پیش کرتا اور ڈبے میں کچھ ڈالتا۔ لیکن یہ ایمان والوں کے، مسلمانوں کے امور تھے جو آج ہم نے کافروں کی سپرد کر رکھے۔ ایک تاجر کے لیے حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی خوشخبری اور فضیلت کی بات بیان فرمائی۔ حدیث میں فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، امانت دار تاجر کل قیامت کے دن یہ انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وہ انہی کے صف میں کھڑا ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ جل شانہ نے، حضور علیہ السلام نے تجار کی، تاجروں کی بیان فرمائی۔ لیکن یہ وہ تاجر ہیں جو ناپ تول میں برابری کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، ڈنڈی مارنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ کام تھا مسلمانوں کا، لیکن آج اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں نے اس کو ترک کر رکھا۔ برائے نام تجارت ہمارے یہاں موجود ہے، بلکہ سوچ یہ بن چکی ہے، ذہن یہ بن چکا ہے، اگر دیندار بننا ہے تو دکان چھوڑنی ہوگی، دیندار بننا ہے تو کاروبار کو ترک کرنا ہوگا، دیندار بننا ہے تو یہ کمانے کے سارے طریقے بند کرنے ہوں گے۔ ایک آدمی اگر دکان کھولتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے، یہ تو دنیا داری کے امور میں مشغول ہے۔ ملازمت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم دنیا داری کر رہے ہیں، دکانداری کر رہا ہے تو اس کو بھی دنیا داری کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے ہمارے دینی امور، تجارت یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، دیانتداری کے ساتھ کیا جائے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات انبیاء، حضرات صحابہ نے ان کاموں کو، ان امور کو انجام دیا، ہم اس کو دینداری کے منافی سمجھ رہے۔ آج اگر کوئی دیندار، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی امام اگر دکان میں بیٹھنا لگ جائے تو سب سے پہلا جو جملہ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مولوی کو پیسے کا چسکا لگا۔ یہ حضرات صحابہ نے کیا، حضرات صحابہ کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، حضرات انبیاء کی مثالیں ہیں۔ تو آج کا دیندار کیا ان شخصیات سے آگے بڑھا ہوا؟ اس کا مقام اور مرتبہ حضرات انبیاء، حضرات صحابہ سے بڑھ کر۔ تو یاد رکھیے گا کہ کاروبار، تجارت، ملازمت، دکانداری یہ ہماری دینداری کے منافی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دکان میں بیٹھ کر بھی اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ دکانداری کرتا ہے تو یہ اس کا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت میں داخل، یہ بھی اجر و ثواب میں داخل، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ اس کو دنیا داری کا نام نہ دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی غلط بیانی کرتا،
کوئی اس میں ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے تو یہ ایک طرح سے غلط ہو جائے گا. یہ یوں کہہ لیں کہ دنیا داری تو دور کی بات، یہ تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. یہ مسلمانوں کے کام ہے تجارت. کتنی ممالک کے اندر حضرات صحابہ جو تجارت کی غرض سے گئے، ان کے اخلاق، ان کی تجارت کے اندر امانت دیانت کو دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف راغب ہوئے. شہروں کے شہر اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ایمان والوں کے، مسلمان تاجروں کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کے صدق اور ان کے خلوص کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو. آج ہم نے اس کام کو چھوڑ رکھا. سوچ یہ بن گئی ہے کہ اگر دیندار بننا ہے تو کاروبار کو بند کرنا ہے، دکان کو بند کرنا ہے. ایک تاجر اگر مسجد مدرسے سے متعلق ہو جائے، دکان میں آنا ترک کر دے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل اس کو دینداری کا ذرا نشہ چڑھا ہوا ہے، جن چڑھا ہوا ہے، اس لیے دین میں لگا ہوا. وہ بھی دینداری ہے اگر ہم اچھے انداز سے صدق نیت کے ساتھ، اچھے نیت کے ساتھ کر. تو ایک طبقہ تو یہ ہے جو کاروبار اور تجارت کو دین سے بالکل الگ تھلگ چیز سمجھتے ہیں، دین کا ایک حصہ ہی نہیں سمجھتے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کاروبار اور تجارت میں لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ معاف کرے دھوکہ دہی، فریب، فراڈ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کو کاروبار کا، تجارت کا ایک حصہ سمجھ لیا. کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کامیاب تاجر نہیں ہے جو دھوکہ نہیں دیتا ہو، جو دو نمبری نہ کرتا ہو، جو غلط بیانی نہ کرتا ہو، جو فریب نہ کرتا ہو، وہ کامیاب تاجر کہلاتا ہی نہیں. یہ سوچ بھی لوگوں میں بن چکی ہے. ناپ تول میں ڈنڈی مار، مختلف انداز. اور آج المیہ یہ ہے کہ ہم تجارت کے شعبے میں تو گئے گزرے تھے اور ایسے گئے گزرے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہم اپنی دینی امور، دین سے متعلق چیزوں میں بھی دوسروں کے محتاج. یہ جائے نماز جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی، جس پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں سے آئی ہوئی؟ چائنا سے آئی. یہ میڈ ان چائنا. ٹوپیاں تک چائنا کی بنی ہوئی پہن رہے، تسبیحاں تک جس پہ ہم لوگ پہن کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، کاؤنٹر جس پہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، چائنا سے بن کر آ رہی ہے. حج کے احرام وہاں سے بن کر آ رہے ہیں. حج کے زمانے میں آپ دیکھیں حج سے متعلق امور سارے سب میں لکھا ہوا میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، چائنا سے آ رہا ہے. سارا کام ہم نے ان کے سپرد کر رکھا. ایک طرف تو ہم نے کاروبار سے، تجارت سے پہلو تئی اختیار کی، اور جو لگے ہوئے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ یہ ڈبہ ہے کہ مسلمان تو ایسے لوگ ہیں جو دکھاتے کچھ ہیں اور ڈبے میں کچھ ڈالتے ہیں، بیچتے کچھ ہیں. دکھائیں گے کچھ تصویر کسی چیز کی، جب وہاں مال پہنچے گا تو اس پہ طرح طرح کے جو فراڈ، طرح طرح کی دو نمبریاں، طرح طرح کا دھوکہ ایک مسلمان کے ساتھ جوڑا ہوا. اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. یہ اس تاجر کے لیے بیان کر رہے، نہ نمازی کے لیے نہیں، روزہ دار کے لیے نہیں، زکوٰۃ خیرات کرنے والے کے لیے نہیں، یہ اس تاجر کے لیے بیان کر رہے جو اپنی تجارت میں سچا ہے، مخلص ہے. فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تو انبیاء کے صف میں ہوگا، صدیقین کے صف میں ہوگا، شہداء اور صلحاء کے صف میں ہوگا. ان کے صف میں اللہ کھڑا کرے گا اگر وہ اپنی اس کاروبار کے اندر، اپنی تجارت کے اندر وہ دینداری کو ملحوظ رکھتا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. روایات کے اندر آیا کہ 1 روپیہ بھی کسی نے اگر کسی کا دبایا ہو، کل قیامت والے دن اپنی سینکڑوں نیکیاں دے کر بھی شاید اس کی تلافی نہیں کر سکے. حدیث مبارک میں فرمایا، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ بھئی مفلس کون ہے؟ تمہاری نگاہ میں مفلس آدمی، کنگال آدمی کون ہے؟ کہا بھئی مفلس اور کنگال تو وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جیب خالی ہو، پیسے کچھ بھی نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مفلس یہ نہیں ہے، مفلس تو وہ آدمی ہے جو کل قیامت میں نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے، ناپ تول میں ڈنڈی ماری ہوگی، لوگوں کا حق دبایا ہوگا. اب اس کو کہا جائے گا کہ اب اپنی نیکیاں بدلے میں دو، کیونکہ آخرت کی کرنسی تو یہی ہے، نیکیاں ہیں. اب وہ بدلے میں جو نیکیوں کا ڈھیر تھا وہ اصحاب حقوق کو دینا پڑ جائے. پھر بھی اگر کم نہیں ہوا تو ان لوگوں کے گناہ اس کی گردن پر لاد دیے جائیں گے. یہ سب سے بڑا مفلس، یہ سب سے بڑا کنگال ہے جو لے کر آیا تھا نیکیوں کا ڈھیر لیکن لے کر جا رہا ہے گناہوں کا ڈھیر. اس سے بڑا مفلس، اس سے بڑا کنگال نہیں ہو سکتا.
تو آج یہ المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ایک تو اس عمل کو ترک کر دیا جو انبیاء، صدیقین اور حضرات صحابہ کا عمل تھا۔ آج جو ہے ہم تجارت کو چھوڑ بیٹھے، اور اگر کسی حد تک کر رہے ہیں تو دھوکہ، فریب، دو نمبری اور طرح طرح کے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے سارے اوصاف ہم مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے۔ دوبارہ سے اپنے پرانے عہد کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کیا جائے، اللہ وہ برکتیں پیدا کرتے ہیں جو ڈنڈی مار کر لاکھوں کمانے پر بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے ناپ تول میں ڈنڈی مار کر لاکھوں کما لیے، یاد رکھیے گا کہ اس میں بے برکتی اور نحوست پیدا ہوگی، اور بے برکتی اور نحوست یہ ہوگی، آپ چاہیں گے کہ لاکھوں پیسوں سے آپ کی ضرورت پوری ہو، لیکن آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو۔ گھر آئیں گے پتہ چلے گا کہ بھئی بچہ بیمار، یہ پریشانی وہ پریشانی، وہ جو کما کر لائے تھے وہ سب ڈاکٹروں کی نظر، وہ سب ہسپتالوں کی نظر، وہ سب دواؤں کی نظر، اس پریشانی میں اس پریشانی میں سارا کیا کمایا سب کچھ جو نہ تباہ و برباد ہو۔ یہ بے برکتی، یہ بے برکتی ہے، یہ نحوست جو اس ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے ہمارے مال کے اندر آئی۔ تھوڑا کمائے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کمائے، اللہ اس پہ وہ برکتیں رکھے گا، وہ برکتیں رکھے گا جو شاید وہ لاکھوں کمانے والے کو بھی حاصل نہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ پھر تطفیف کا تعلق صرف ناپ تول کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ سب سے زیادہ لین دین کا معاملہ ناپ تول کے ذریعے، ترازو اور وکیل کے ذریعے ہوا کرتا تھا، اس لیے اسی کو بیان فرمایا۔ ورنہ تطفیف کا تعلق ہر عمل کے ساتھ۔ آسان لفظوں میں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ تطفیف کہتے ہیں کہ کسی حقدار کو اس کا پورا حق نہ دینا، یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ اب اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے بھی ہے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ بھی تطفیف میں داخل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا، جلدی کر رہا ہے، تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے نماز میں تطفیف کی، نماز میں بھی ڈنڈی ماری، نماز میں بھی ڈنڈی ماری۔ تو نماز میں تطفیف یہ ہے کہ نماز کے ارکان اور افعال کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ تطفیف بالصلاۃ، نماز میں ڈنڈی مارنا کہلاتا ہے۔ اللہ کے حقوق، وضو کے اندر صحیح طریقے سے نہ کرنا، طہارت کے امور کے اندر جو ہے نا صحیح طریقے سے نہ کرنا، دیگر عبادات کے اندر کمی کرنا، صحیح طریقے سے اس کو ادا نہ کرنا، یہ اللہ کے حقوق کے اندر تطفیف اور ڈنڈی مارنے کے زمرے میں داخل۔ ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری نماز کے اندر چوری ہے، یہ سب سے بدترین چوری بھی ہے، اور ایسا آدمی سب سے بدتر چور بھی۔ پوچھا کہ بھائی نماز کے اندر چوری کیسے ہوگی؟ کہا نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز کے ارکان کو، رکوع سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے، اور سب سے بدترین چوری اس کو قرار دی، اور یہ چوری بھی ہے، تطفیف میں بھی داخل ہے۔ اسی طرح تطفیف کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ، ناپ تول کے اندر بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ملازم ہے تو تطفیف کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوگا، اپنے اوقات کار کو مکمل ادا نہ کرنا، اپنے سپرد کیے گئے کاموں کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل۔ آپ کا وقت ملازمت میں لکھا ہوا ہے صبح 8 بجے سے 5 بجے تک، یا 9 بجے سے 5 بجے تک، آپ جا رہے 2 بجے 3 بجے 11 بجے 12 بجے، رجسٹر میں ٹائم پورا لکھا جا رہا ہے، تنخواہ پوری وصول کی جا رہی ہے، وقت پورا نہیں دیا جا رہا لیکن تنخواہ پوری وصول کی جا رہی ہے، یہ تطفیف، یہ بھی گناہ کے زمرے میں داخل ہے۔ جتنا وقت دیا اس کی حد تک تو تنخواہ لینے کی اجازت، جتنا نہیں دیا مکمل تنخواہ لے رہے ہیں، زائد لے رہے ہیں، یہ حرام کے اندر داخل ہے۔ سود صرف یہی نہیں ہوتا کہ آدمی بینک کے ذریعے نفع کمائے، سود صرف یہی نہیں ہوتا کہ قرضہ دے کر نفع کمائے، یہ بھی حرام اور سود کی ایک شکل ہے کہ وقت پورا نہیں دے رہے، تنخواہ پوری وصول کر رہے ہیں، کام مکمل نہیں کر رہے، جان بوجھ کر اس پہ سستی اور کاہلی کر کے کام میں ڈنڈی مار رہے، تنخواہ پوری وصول کر رہے ہیں۔ تو ملازمین کی طرف سے تطفیف، مالکان کی طرف سے تطفیف کیا ہے کہ وہ ملازمین کو تنخواہیں وقت پر نہ دے، ان تنخواہوں میں ناحق کٹوتی کرے، کمی کرے، یا یہ کہ رلا کر ادا کرے، یہ مالکان کی طرف سے اور آقاؤں کی طرف سے تطفیف، ان کی طرف سے بھی تطفیف۔ رشتہ داروں کے حقوق میں
کمی کرنا یہ رشتہ داروں کے حق میں تطفیف، اولاد کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، ان کا حق پورا نہ دینا یہ اولاد کے حق میں تطفیف، والدین کا حق پورا ادا نہ کرنا یہ بھی والدین کے حق میں تطفیف، تو اللہ کے حقوق میں کمی کرنا، پورا نہ دینا یہ بھی تطفیف میں داخل، اور اس وعید کے تحت وہ بھی داخل ہیں، اور جو بندوں کے حقوق پورا ادا نہیں کرتا یہ بھی اس وعید کے تحت داخل ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، وراثت کے اندر بہنوں کا حق نہیں دے رہے، وراثت کے اندر بھائیوں کا حق نہیں دے رہے، ماتحتوں کو ان کا حق نہیں دے رہے، تنخواہیں دینے میں ان کو تنگ کر رہے، بیچارے کو مانگ کر لینا پڑتا ہے، پچھلی تنخواہیں جو نہ دبائی ہوئی ہیں وہ ان کی ادائیگی نہیں ہو رہی، مانگ کر لینا پڑ رہا ہے، یہ سب تخفیف کی شکلیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ کام زیادہ لے رہے ہیں، محنت زیادہ لے رہے ہیں، اور تنخواہ اس کے محنت کے مطابق ادا نہیں کر رہے، یہ بھی تخفیف کی ایک شکل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام اور رائج۔ اور سرکاری اداروں کا تو اللہ ہی حافظ، سرکاری ملازمین کا بھی اللہ ہی حافظ، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ کب جا رہے ہیں کب نکل رہے ہیں، اور کام بھی دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی تنخواہوں اور اپنی آمدنی کی اور اپنی انکم کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کہ حلال بھی کر رہے یا نہیں کر رہے، کہیں حرام تو نہیں کر رہے۔ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا مسئلہ کہ آپ ملازمت کے اوقات میں نفل نماز اور عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کی رات کی ڈیوٹی ہے اور رات بھر ملازمت کرے، وہ کہے کہ میں ذرا فارغ بیٹھا ہوں 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لوں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تہجد کی نماز اس کے لیے وبال بنے گی اگر وہ کام کو چھوڑ کر ان نمازوں اور نوافل میں لگ رہا۔ اگر آپ کی تسبیح کی وجہ سے، آپ کے روزے کی وجہ سے اگر آپ کی سپرد کیے گئے کاموں میں خلل واقع ہو رہا ہے، نفل روزوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایسے آدمی کے لیے نفل روزے بھی درست نہیں ہیں اگر اس کی وجہ سے اگر آپ کے کام میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ ہاں خلل نہیں واقع ہو رہا تو ٹھیک، ایسی نوافل بھی درست نہیں ہے۔ یہ فرائض کی بات نہیں ہے، نوافل کی، فرض نماز تو ہر صورت میں، فرض روزے تو ہر صورت میں ضروری، یہ سب تخفیف کی شکلیں ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے کا مرض عام ہو جائے، اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا، وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا مرض عام ہو جائے، اللہ ان کو قحط سالی کا شکار کر دیتے ہیں، اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور رزق کے تنگ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ رزق کے تنگ کرنے کی ایک شکل تو ہے کہ آدمی کما کر لے کر آئے، وہ پیسہ ڈاکٹروں، اسپتالوں اور دیگر چیزوں کی نظر ہو جائے، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے۔ رزق کی تنگی کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آمدنی کے اسباب ختم کر دے، بیماریاں مسلط کر دے، تکلیفیں مسلط کر دے، مہنگائی عام ہو جائے، آمدنی کم ہے، اخراجات بڑھ جائیں، یہ سب رزق کی تنگی کی شکلیں ہیں جو اللہ ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جس معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنے کا مرض عام ہو جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے رزق کی تنگی بھی مسلط ہو جاتی ہے، قحط سالی بھی، بارشوں کو روک دیا جاتا ہے، قحط سالی بھی اس قوم پر مسلط کر دی جاتی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اگرچہ ناجائز نہیں ہے، لوگوں سے لیں تو پورا لیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن انصاف یہ ہے کہ جب آپ دوسروں سے پورا لے رہے تو آپ بھی انہیں پورا دیں۔ یہ زیادتی کی بدترین شکل ہے کہ دوسروں سے لیں تو پورا لیں، لیکن ان کو دے تو توڑ کر دیں، کم کر دیں۔ اگر کوئی آدمی برابر کرے تو شاید اتنا بھی غلط نہ ہو، دوسروں سے بھی کم لیتا ہوں ادھر بھی کم دیتا ہوں تو شاید اتنا غلط نہ کہا جائے، لیکن یہ صورت کہ دوسروں سے تو پورا لے اور ادھر سے دیتے ہوئے ڈنڈی مارے، یہ بدترین شکل ہے تطفیف کی، جس کو اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور ہمارے معاشروں کے اندر ایک فن کے طور پر، ایک جو ہے یوں کہہ لیں کہ ایک جو ہے مہارت کے طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ میں نے آج اس کو اتنا چونا لگا دیا، آج میں نے اس کو اتنا دھوکہ دے دیا۔ ایک لطیفے کے طور پر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا، ایک دیہاتی آتا تھا شہر کے دکاندار کو،
मक्खन का एक मक्खन की जो गांव की बनी हुई मक्खन की थैली देता, उससे चीनी ले जाता। तो वो 1 किलो का मक्खन और 1 किलो की चीनी ले जाता। एक दफा उस दुकानदार ने जो चीनी देता था सोचा कि इसके मक्खन को मैं जरा तोलूं तो कितना है। जब तोल कर देखा तो 900 ग्राम निकला, पूरा तोल किलो नहीं था। वो बड़ा गुस्सा हुआ कि भाई मुझे इतने अरसे से धोखा दे रहा है, इतने अरसे से जो मुझे मेरे साथ फराड कर रहा है, आएगा तो देखो। आया तो उसने सख्त शुरू में गालियां दी कि तुमने इतने अरसे तक मेरे साथ धोखा किया, किलो के नाम पर 900 ग्राम देते रहे, ये तुम मेरे साथ धोखा कर रहे। तो वो देहाती कहने लगा कि देखो भाई, मेरे पास तो तोलने के लिए तराजू नहीं था। मैंने जो आपकी दुकान से 1 किलो की चीनी ली थी, उसी को मैंने तराजू के तौर पर रख रखा है और उसी के बराबर वजन करके मैं आपको मक्खन देता हूं। मतलब क्या था कि मतलब ये था कि उस दुकानदार ने अव्वल वाले में चीटिंग की कि उसने किलो के नाम पर 900 ग्राम दिया, उस देहाती ने उसको किलो समझा और वो उतनी ही वजन की किलो समझ कर इतनी ही वजन की मक्खन देता रहा। तो ये हमारे शहरों के अंदर, हमारे कारोबारी इदारों के अंदर, मार्केटों और बाजारों के अंदर एक फन और हुनर के तौर पर, एक महारत के तौर पर इस जुर्म का इर्तिकाब किया जा रहा है। लोग खुशी खुशी कहते हैं मैंने इतना चूना लगा दिया, इतनी बचत कर ली। ये बचत नहीं है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर, अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत को कुर्बान कर रहे हैं दुनिया के मालो मता की खातिर। वह इदा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून, और जब ये लोगों को तोल कर या वजन करके देते हैं तो घटा कर देते हैं। क्या ये लोग ये समझते हैं, अला यबुन, ये लोग ये समझते हैं कि उलाइका अन्नहुम मबऊथून, कि इन लोगों को कल क़यामत में उठाया नहीं जाएगा। यानी ये हरकत वही लोग करते हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। जिसका आखिरत में यकीन हो कि मुझे तो एक एक पाई का हिसाब देना है, एक एक रुपए का हिसाब देना है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जिनके बारे में मैंने भी बताया कपड़ों के बड़े ताजिर थे, एक दफा अपने दुकान के अंदर अपने मुलाजिम को रखा और मुलाजिम को रख कर ये कहने लगे कि देखो ये कपड़ा सामने रखा हुआ है, इसको अगर कोई ग्राहक लेने वाले आए तो उसको अव्वल बेचना नहीं, और अगर बेचो तो इसमें एक ऐब है वो बतलाकर बेचना, इसकी कीमत इतनी नहीं। मुलाजिम ने क्या किया, वो समझा कि शायद महंगे दामों में बेच दो, उसने ऐब बतलाए बगैर पूरी कीमत में उस कपड़े को बेच दी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को पता चला तो पूरी रकम सदका कर दी कि ये रकम मेरे लिए हलाल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ऐब बतलाए बगैर फरोख्त की। हमारे यहाँ तो ऐब बतलाने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐब छुपाना एक फन है, ऐब बतलाना नहीं है। ये अमानत और दियानत की मिसालें इन हजरात की जिंदगियों में थी जब अल्लाह जल्ल शानो ने इनके माल में, कारोबार में, तिजारत में बरकतें रखी थी। इन हजरात ने दिखलाया हमें कि कारोबार कैसे करते, तिजारत कैसे करते हैं, इसमें अमानत और दियानत को कैसे मलहूज रखा जाता है और उसके साथ भी कारोबार किया जा सकता। ये नहीं कि जब तक डंडी ना मारे आप कारोबारी नहीं बन सकते, ताजर नहीं बन सकते। ये तसव्वुर शैतान का पैदा करता है हमारे दिल दिमाग में। दीनदारी के साथ भी तिजारत हो सकती है, अमानत दियानत के साथ भी तिजारत हो सकती है, और अल्लाह उस पर वो बरकतें, वो अपनी वो रहमतें रखता है कि जिसका खुले आंखों इंसान मुशाहदा कर सकता है, बशर्ते कि उसके मुताबिक अमल करे। अल्लाह जल्ल शान अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल व तब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बिरहमतिक।